السلام علیکم، میں ہوں عظمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فار آل ٹی وی۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خطہ ارض کے ایک بڑے یخبستہ علاقے انٹارکٹیکا کی سیر کریں گے، جہاں برف کی دبیز تہوں نے زمین کو ڈھکا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اس پراسرار جگہ کے متعلق بہت کچھ جانیں گے۔ کیا یہاں انسان رہ سکتے ہیں؟ کیا جانور اور پودے یہاں موجود ہیں؟ یہ علاقہ کہاں واقع ہے؟ اور اس قسم کی بہت سی معلومات آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ نئی ویڈیو۔ ساتھیو، اس کائنات میں زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ یہاں کی آب و ہوا انسانوں، جانوروں اور پودوں سب کے لیے موزوں ہے۔ اس سیارے پر 71% پانی ہے اور 29% خشکی۔ پانی کو 5 بڑے حصوں اور خشکی کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خشکی کے ان حصوں میں رقبہ کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر آنے والے ٹکڑے انٹارکٹیکا کے متعلق کچھ معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ براعظم جنوبی نصف کرے کے انٹارکٹک ریجن میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد بحر منجمد جنوبی ہے۔ انٹارکٹیکا یونانی لفظ انٹارکٹیکوس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے آرکٹک کا مد مقابل۔ آرکٹک قطب شمالی کا علاقہ ہے۔ اس براعظم کا کل رقبہ 1,42,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس براعظم سے تقریباً 18 پاکستان بن سکتے ہیں۔ یہ علاقہ 1820 عیسوی میں 2 روسی مہمجوؤں نے دریافت کیا تھا۔ پوری 19ویں صدی میں اس براعظم کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ خراب موسم، قابل رسائی ذرائع کی عدم دستیابی اور دنیا سے الگ تھلگ ہونا ہے۔ اس براعظم پر مستقل آبادی موجود نہیں ہے، بلکہ تحقیق کی غرض سے ریسرچر وہاں قیام کرتے ہیں۔ ان کی تعداد گرمیوں میں 5,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ سردیوں میں یہ تعداد گھٹ کر تقریباً 1,000 رہ جاتی ہے۔ یہاں 30 ممالک کے 80 ریسرچ سینٹر موجود ہیں جہاں یہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ اس براعظم کا تقریباً 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ برف کی اوسط موٹائی تقریباً 1.25 کلومیٹر ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور تند ہواؤں سے بھرپور براعظم ہے۔ وسطی انٹارکٹک کا ٹمپریچر سردیوں میں -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ خشک ترین اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پورے براعظم میں اوسطاً پورا سال 4 انچ بارش ہوتی ہے۔ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی۔ یہاں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ کبھی کبھار ان ہواؤں کی رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس براعظم میں پودے بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ جو موجود ہیں وہ کوسٹل ایریاز میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیریا، فنجائی، الگے بھی پائے گئے ہیں۔ جانوروں میں بڑی تعداد پینگوئن اور سیل کی ہے، جبکہ مائٹس، ویل اور برفانی ریچھ بھی پائے جاتے ہیں۔ پینگوئن خطرناک چٹانوں، برفانی تودوں اور جمے ہوئے سمندروں پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ پینگوئن مل کر چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ اسی براعظم میں واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 3,500 کلومیٹر طویل ہے۔
دنیا میں پایا جانے والا 70% صاف پانی اسی بر اعظم میں پایا جاتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس بر اعظم میں تیل، سونا، چاندی، تانبا اور قدرتی معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ شدید موسمی حالات اور رسل و رسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بر اعظم انٹارکٹیکا وہ واحد علاقہ ہے جو کسی بھی ملک کی ملکیت نہیں۔ 1959 میں دنیا کے 12 ممالک کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کی بدولت یہاں ہر قسم کی عسکری سرگرمیوں اور خان کنی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہاں کی بلند ترین چوٹی ونسن ہے، جس کی بلندی 16,050 فٹ ہے، جو دنیا کا سر ترین مقام بھی ہے۔ یہاں کے حالات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ سے اجاڑ اور سنسان تھی، مگر خطے میں حال ہی میں کی جانے والی تحقیق نے یہ بات ثابت کی کہ انٹارکٹیکا کی زمین ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ اس پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جس میں یہ سارا خطہ سرسبز درختوں اور ہریالی سے ڈھکا ہوا تھا اور یہاں بہت سے جانور بھی پائے جاتے تھے۔ اب سائنسدان معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ ہریالی ختم ہوئی اور زمین بنجر رہ گئی اور تقریباً سارے جاندار نابود ہو گئے۔ اس علاقے کی حیران کن اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ موسم سرما میں بر اعظم کے شمالی علاقوں میں کئی ہفتوں تک سورج نکلتا ہی نہیں اور مکمل طور پر اندھیرا ہی رہتا ہے، جبکہ موسم گرما میں کئی ہفتوں تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یوں کئی ہفتوں تک رات نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ایسے مناظر دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور بے ساختہ اس عظیم خالق اور کاریگر کی تعریف زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل ٹاپ فار آل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔